شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا. تمام حضرات درود شریف پڑھیں بھائی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی. میں اصل دے وچ پنجابی ہاں تے پہلا ایک شعر پنجابی چ. وہ دی وجہ یہ ہے کہ جے بندہ اپنی ماں کی بولی نو نہیں عزت دوا سکیا تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہے. ایک پنجابی شاعر نے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے کیا ہے، کہندا ہے کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے صلی اللہ علیہ وسلم. بس مائک بند کر دو، باقی بس لوگوں کے ساتھ ہی بات کرو. صلی اللہ کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھان ورگی کوئی تھان نہیں ہو. کہتا جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے نبی کے قدم لگے ہیں ویسی کوئی اور زمین نہیں. تعریف کر رہا ہے اللہ کے نبی کی. کوئی تار والا مائک ہے تو ابھی لگا دو، راستے میں پھر پریشانی چلے گا. بس ٹھیک ہے پھر. کہندا ہے کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھان ورگی کوئی تھان نہیں ہو. جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو. تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے. شاعر ایک عورت کا ذکر کرتا ہے اس میں کہ ایک خاتون ہے جو ہمارے محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار چہرے پہ بوسے دیتی ہے، کبھی آنکھیں چومتی ہے، کبھی ماتھا چومتی ہے، کبھی رخسار، کبھی ہونٹ. تو اس کا بھی ذکر بیچ میں کر رہا ہے. کہنا جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھان ورگی کوئی تھان نہیں ہو. تے جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو. تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو. چلو چلیے جالیاں ہیٹ بئیے وہ دی چھا ورگی کوئی چھا نہیں. کہ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، کہ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر. ظلم لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون. طوفانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن عالم نے دنیا میں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. دستور دیا، منشور دیا، نئی راہیں دی، نئے موڑ دیے. 1450 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک بندہ مکے کی جو خانہ کعبہ ہے جہاں ہم لوگ حج کرنے جاتے ہیں، تو کعبے کے باہر بڑا پریشان پھر رہا ہے. تو لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہاں کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی یہاں مشہور بندہ ہے، کوئی یہاں پردھان ہو، کوئی ودھائک ہو، کوئی منسٹر ہو میں جس کے پاس جاؤں. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا میں یہاں کیونکہ جانور بیچنے آیا تھا منڈی میں نے اپنے اونٹ فروخت کیے. اب جس بندے نے میرے اونٹ خریدے وہ پیمنٹ نہیں دے رہا. اب کچھ لوگوں نے اسے کہا ہاں ایک بندہ ہے یہاں روز قالین بچھا کے بڑھیا وہ لوگ بیٹھتے ہیں. اب ان کے پاس جاؤ. اب وہ ان کے پاس گیا تو بندہ کون ہے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دشمن ہے جس کا نام امیہ ہے. اب اس نے امیہ کو جا کے کہا کہ جی میں قریب کے گاؤں سے آیا ہوں، میں نے اپنے اونٹ بیچے اور میرے پیسے نہیں مل رہے. تو چنانچہ امیہ نے اس کو پوچھا کہ بھائی مکے میں ایسا کون ہے؟ کیونکہ امیہ اپنے ٹائم میں خود بہت بڑا بدماش تھا نا، وہ خود بہت بڑا گینگسٹر تھا، لوگوں پہ بڑے ظلم کرتا تھا. تو اس کو بڑی حیرانی ہوئی کہ میں نے تو اس کی پیمنٹ روکی نہیں اور مکے میں کون ہے.
تو چنانچہ اس نے کہا جی میرے پیسے جس بندے نے روک لیے اس کا نام ابو جہل ہے۔ اب ابو جہل تو امیہ کا بھی چیف تھا، اس کا بڑا تھا وہ۔ اب امیہ اس کا نام سن کے ہنسنے لگا، کہتا او اچھا تو ابو جہل نے تمہارے پیسے مار لیے کیا؟ ہاں۔ تو چنانچہ امیہ کے ذہن میں ایک شرارت آئی۔ شرارت یہ آئی، اس نے اس بندے کو کہا، اس کا ہاتھ پکڑا، اور ہمارے جو نبی تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ خانہ کعبہ سے روزانہ ٹیک لگا کے بیٹھا کرتے تھے۔ تو امیہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے اس بندے کو کہا کہ ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارے پیسے دلوا دیں گے۔ یہاں ایک بات رک کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کے دشمن کا بھی یقین ہے۔ کس کا؟ دشمن کا بھی یقین ہے کہ اگر کوئی ان کے در پر جائے گا تو خالی ہاتھ واپس نہیں آئے گا۔ تو اس نے اس بندے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا کہ ان کے پاس جاؤ، وہ تمہارے پیسے دلوا دیں۔ اب وہ بندہ چلتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، تو اس نے جب نبی محمد علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے اپنے پاس سے ایک نام رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے، مدینے میں تھے، تو جو لوگ ان کو پہلی دفعہ ملتے تھے تو ان کو دیکھ کے اپنے پاس سے ایک نام رکھ لیتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے اکثر لوگ کہ یہ پیاری صورت والے۔ اب اس بندے نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے کہا کہ سلام و پیاری صورت والے آپ پر۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو جواب دیا سلام کا، اس کے بعد جو بات انہوں نے کہی، اس کو سنتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ مجھے تو تم پریشان مسافر لگتے ہو اور تم بھوکے بھی لگتے ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہاں پیاری صورت والے، میں مسافر بھی ہوں، پریشان بھی ہوں اور بھوکا بھی ہوں۔ تو محمد علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے، اس کا ہاتھ پکڑا اور پھر اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے، منہ ہاتھ دھلوایا، اس کو بہترین تازہ کھجوریں پیش کی گئیں، تازہ دودھ پیش کیا گیا۔ جب اس کی حالت سدھر گئی، ہوش و حواس درست ہوئے، تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوچھتے کہ اب بتا بھائی کیا کام ہے تیرا؟ اب ادھر امیہ نے اپنا ایک جاسوس اس بندے کے پیچھے پیچھے دیکھا، بھیج دیا۔ امیہ نے یہ چال اس لیے چلی ہے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کی آپس میں بنتی نہیں، ابو جہل ظالم ہے۔ اب امیہ یہ چاہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کی جب مدد کرنے کے لیے جائیں گے تو ابو جہل سے جب بات کریں گے تو اس کو بہانہ بنا کے ابو جہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نقصان پہنچائے گا۔ تو چنانچہ وہ جب جاسوس پیچھے پیچھے تھا، نبی علیہ السلام نے اس بندے کو پوچھا کہ بھائی تمہارے پیسے کس نے مارے؟ کچھ کرو اس کا حل، تھوڑا ایکو کم کر دو جاتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو پوچھا کہ تمہارے پیسے کس نے مارے؟ تو اس نے جب کہا جی ابو جہل نے، تو محمد علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ میرا دشمن ہے، میرے ساتھ اس کی بنتی نہیں، نہیں 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 نہیں۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا، اٹھ کے کھڑے ہو کے فرمایا چل ہم جا کے دلوا دیتے ہیں تیرے پیسے۔ اب پہلے تو یہاں بیچ میں جتنے پردھان ہیں وہ بات سمجھ لو، ایک جو لیڈر ہے نا، لیڈر کوئی بھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس غریب بندے کا ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہو گئے ساتھ چلنے کے لیے، اس سے یہ بات پتہ لگی کہ کسی ضرورت مند کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ جانا بھی رسول اللہ کی، ارے بولو رسول اللہ کی سنت ہے، ثواب کا کام ہے، پنیہ کا کام ہے۔ محمد علیہ السلام مسجد نبی سے نکلے، ایک سدری عورت آ گئی۔ پگلے لوگ ہوتے نہیں، ہر ایک گاؤں میں ایک دو چار لوگ ہوتے نا ایسے جن کا دماغ نہیں چلتا، جو گاؤں میں ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، کئی جگہ مرد ہوتے ہیں، کئی جگہ عورتیں یا بچے۔
تو ایک سدری عورت نبی علیہ السلام مسجد نبی سے باہر نکلے، ایک سدری عورت آ گئی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک جائیے، مجھے آپ سے کام ہے۔ پہلے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، اس عورت نے کہا یا رسول اللہ ان کے سامنے بات نہیں کروں گی، آپ میرے سے الگ چلے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون محمد جو کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑی شخصیت ہے دنیا کی، جن کے پاس وقت نہیں ہے، آج بھی جن کا دین کائنات کا سب سے بڑا مذہب ہے، جس میں ہر رنگ، ہر نسل، ہر زبان، پوری دنیا میں کوئی ایک چیز اگر ایک جیسی ملے گی، ضروری نہیں کہ دوسرے ملک میں بالکل ویسی ہو، اس کی شکل، اس کا رنگ بدل جائے گا۔ کائنات میں اگر ایک سی چیز اگر آپ کو کبھی ملے گی تو صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ۔ اتنے مصروف ہونے کے باوجود نبی علیہ السلام کو عورت کہتی ہے یا رسول اللہ ان لوگوں کے سامنے میں بات نہیں کروں گی، آپ میرے ساتھ چل کے سائیڈ پہ چلے۔ محمد علیہ السلام اس عورت کے ساتھ چل پڑے، چلتے چلتے اچانک کیا کہتی، فرمات کہنے لگی کہ اس ریت پر بیٹھ جائیے، کائنات کے مالک ہوں، اور ریت پر تشریف لگ گئے۔ تمہارے پاس ہے ایسا کوئی مولوی؟ ہے کوئی ایسا پردھان؟ ہے کوئی ایسا لیڈر؟ آج آپ کے پاس ہے کوئی ایسا ارب پتی، کروڑ پتی؟ کوئی ہے ایسا دنیا میں کہ جس کو ایک سدری، ایک پاگل عورت کہے کہ اس مٹی پر بیٹھ کے میری بات سنو؟ وہ تو ابھی بعد میں بولے گا، چمچے پہلے بولنے لگ پڑیں گے۔ ہمارے یہاں ایک بزرگ گزرے، یہ میرے سکھ بھائی بیٹھے، ان کو پتہ ہے، شیخ بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ، پنجابی ماں بولی کا سب تو پہلا کبھی ہے، اور وہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ ہمارے سکھ مذہب کا جو گرو ہے، گرو گرنتھ صاحب، اس میں ان کے کلام کو سشوبت کیا گیا ہے۔ وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے، کیا کرتے تھے؟ ڈیلی روزہ رکھتے تھے وہ۔ تو ایک دن ایک لاہور میں رہتے تھے، لاہور کے پاس شکر گنج ایک جگہ ہے، تو لاہور میں رہتے تھے، تو ایک دن اچانک ایک ہندو بہن آئی دوپہر کے وقت، اس نے کہا کہ پیر جی آج میں نے بڑے اچھے پکوان بنائے، گھر پہ سب کھانا چاہتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ پہلے آپ سے بسم اللہ کرواؤں، آپ کو بھوگ لگا کے آؤں تو پھر شروع کریں۔ اب بابا جی نے کہا لاؤ بھائی پھر رکھو سامنے، تو بابا جی تو روزانہ روزہ رکھتے تھے نفلی۔ روزے دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک تو رمضان میں روزہ ہوتا ہے فرض، وہ تو جان چلی جائے ٹوٹتا نہیں، ایک جو بزرگ ہوتے ہیں روز ہی روزہ رکھتے ہیں۔ اب بابا جی کا تو روزانہ ہی روزہ ہوتا تھا۔ اب وہ عورت آ گئی دوپہر کے وقت اچانک، تو اس نے جب کہا کہ یہ کھا لیجئے آپ، تو میں جا کے بچوں کو پھر شروع کرواؤں گی کھانا اپنے گھر پہ۔ تو بابا جی جب آگے کر کے کھانے لگے تو ان کے جو چیلے تھے نا وہ کرنے لگے کہ بابا یہ کیا کر رہا ہے تم کو؟ کئی باری بابا ٹھیک ہوں چیلے خراب ہوں۔ کئی بار بڑا آدمی ضروری نہیں کہ سارے بڑے لوگ ہی خراب ہوتے، نہیں نہیں نہیں، کئی بڑے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، جو چمچے ہوتے ہیں وہ خراب کر دیتے ہیں۔ تو بڑا وہی ہے جو چمچوں کی نہ سنے، سمجھے؟ تو بابا جی نے بسم اللہ پڑھ کے کھایا، اب عورت بڑی خوش ہوئی چلی گئی۔ تو یہ جیسے ہی وہ گئی تو یہ جتنے قریبی شاگرد تھے وہ ناراض ہونے لگے کہ حضرت آپ نے روزہ توڑ دیا، آپ نے تو روزہ توڑ دیا تو کام بالکل خراب ہو گیا۔ تو شیخ بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں سے فرماتے ہیں، کہنے لگے بات سنو میرے بچوں، اس عورت نے بڑی تمنا سے، بڑی محبت سے ہمارے لیے یہ چیز لے کے آئی، اگر میں نہیں کھاتا تو اس کا دل ٹوٹ جاتا، ٹوٹا ہوا روزہ تو رکھا جا سکتا ہے، ٹوٹا ہوا دل دوبارہ جوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ تو عورت جو مسجد نبی کے دروازے پہ گئی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے یا رسول اللہ آپ اس ریت پر بیٹھ کے میری بات سنیں۔ محمد علیہ السلام بیٹھے، اس کی بات سنی، اس نے کہا مدینے میں بچے میرے پیچھے دوڑتے ہیں، مجھے پاگل پاگل کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کیا آج کے بعد کوئی اسے نہیں چھیڑے گا۔ اتنا کہہ کے کافی دیر باتیں کرتی رہی، اچانک کہتی یا رسول اللہ بہت وقت ہو گیا مجھے جانے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب اٹھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر دوبارہ کبھی آنا ہو تو پھر بھی مسجد کے دروازے تمہارے لیے کھلے رہیں گے۔ ہم پتہ کیسے لیڈری کرتے ہیں، ہم پتہ کیسے اپنا گھر چلاتے ہیں۔ ہمارا بچہ، ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بیٹی اگر کوئی بات ہم سے کرنے آئے، ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے، مطلب کی بات بتاؤ، سیدھی مطلب کی بات۔
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم زخموں پر ملہم کیسے لگاتے ہیں کہ ہر کمتر آدمی کی مکمل بات، ہر ایک فرد کی مکمل بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنتے۔ اب جب وہ عورت چلی گئی، صحابہ اکٹھے ہو کے آئے، یا رسول اللہ، بڑے ادب سے انہوں نے کہا کسی نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو عورت آئی تھی اس کا دماغ نہیں چلتا، یہ سدری ہے، یہ پگلی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا میرے دیوانوں، مجھے بھی پتا ہے کہ یہ پگلی ہے، اب سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا، میں بھی اگر نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے گا؟ یعنی امت کے لوگوں، غریب کے پاس بیٹھ کے اس کی بات سننا بھی، ارے کیا ہے اس کی بات سننا بھی، ہم نے تو سوچا بھی سنت تو بس گوشت ہی کھانا ہے، اب وہ اتنا گوشت کھایا کہ ہمارے غیر مسلم بھائی بہن یہی سمجھنے لگے بھی مسلمان ہی ہوئی ہے جڑا گوشت کھاتا ہے۔ کل پرسوں میں ایک جگہ جلسے میں گیا، میں کہ بھائی سبزیاں بنا دینا، مجھے کہنے کا حضرت یہ بھنڈی بنائی ہے، وہ ایک چمچ ڈالا، بھنڈی کم گوشت زیادہ، حضرت پالک بنائی، پالک ڈالی تو پالک کم قیمہ زیادہ۔ تو ہم نے تو وہ سنتیں چھوڑ دی جن سنتوں سے ہم دین تک پہنچے۔ وہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب آدمی کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا چل ہم تیرے پیسے دلوا دیں گے جا کے۔ اور جاسوس پیچھے پیچھے جا رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے، وہ اس لیے جاسوسی کر رہا ہے کہ جب ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرے گا تو میں امیہ کو جا کے بتاؤں گا، امیہ بھی اس میں شریک ہو جائے، نعوذ باللہ۔ اب چنانچہ نبی علیہ السلام جب ابو جہل کے دروازے پہ پہنچے، اس بندے نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو جب ابو جہل اندر سے نکلا تو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذرا کڑک آواز میں کہا کہ کیوں اب غریبوں کے ساتھ بھی پنگے لے گا؟ اور پنگا لینے کا بھی تو ایک معیار ہوتا ہے نا، اور کسی کے ساتھ پنگا لینے کی بھی تو کوئی اوقات ہوتی ہے، حیثیت ہوتی ہے۔ کوئی اپنے برابر کا ہو تو بندہ بات کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا بھی ہے غریب آدمی یار کسی گاؤں سے آیا ہے، ادھار جانور لے کے آیا، یہاں بیچے گا، کچھ منافع اس کو ملے گا، باقی یہ گھر وہاں جا کے جن کے جانور ہے ان کو دے گا، تو غریبوں کے پیسے مارنے لگ پڑا ہے۔ تو جاسوس پیچھے کھڑا دیکھ رہا تھا اس انتظار میں کہ ابو جہل جو ہے روزانہ انتظار کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعوذ باللہ حملہ کروں گا۔ تو آج ابو جہل نے آنکھیں جھکائی ہوئی ہیں، گردن بھی جھکی ہوئی ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے کہا جلدی اس کی پیمنٹ لاؤ، تو بھاگ کے اندر گیا اور وہ پیسے لے کے آ گیا واپس تھیلی میں، اس کو دے دیے نبی علیہ السلام نے۔ وہ جاسوس بھاگا بھاگا امیہ کے پاس گیا، وہ کہنے لگا تمہارا جو بڑا ہے، تمہارا جو بادشاہ ہے، تم تو کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ حملہ کر دے گا، لڑ پڑے گا، وہ تو بھیگی بجلی بنا ہوا ہے۔ امیہ دوڑا دوڑا ابو جہل کے گھر پہنچا کہ کیا کرتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ پیمنٹ کرتی؟ تو کہنے لگا بھائی میں نے ان کا کہنا نہیں مانا، نعوذ باللہ۔ آج جب وہ آئے تو ہوا میں ان کے سر پہ ایک اژدہا جو تھا وہ لہرا رہا تھا اپنا پن، اور میں اس لیے ڈر گیا، میرا یقین تھا کہ آج اگر محمد کی بات نہ مانی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ مجھے زندہ ضرور نکل لے گا، میں اپنی جان بچائی آج۔ تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جگہ سے واپس چلے تو ایک چوراہے پہ آ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو، اس دیہاتی کو کہا کہ اب اجازت ہے مجھے، تم اپنے گھر جاؤ، میں اپنے گھر جاؤں۔ کسی نے ایک چھوٹا سا مصرع کہا ہے اس میں، خود ہی بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان ہے۔ آج بھی اگر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑے ہو کے کوئی فریاد لگا دی جائے نا، آج بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر کھڑے ہو کے کوئی فریاد لگا دی جائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری فلاں کام میں سفارش کرتے، میرا ایمان بھی ہے، تجربہ بھی ہے کہ بندہ گھر بعد میں پہنچتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پہلے پہنچتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام تو دینے والے ہیں نا۔ تو اس بندے نے جب کہا، نبی علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، تو اس نے کہا یا رسول اللہ، اس کو نام نہیں پتا تھا، پھر اس نے کہا پیاری صورت والے آپ کا نام کیا ہے؟
آپ نے میری مدد کی ہے، میں گاؤں میں جا کے بتاؤں گا کہ میرا آپ کا نام کیا ہے، کس نے میری مدد کی؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا پتہ ہے؟ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا جاؤ کام ہو گیا ہے، نام میں کیا رکھا ہے؟ کام ہو گیا، نام میں کیا رکھا؟ میں جلسہ کرنے نہیں آیا ہوں، آپ سے باتیں کرنے آیا ہوں، یاد رکھنا ہے بات۔ اگر ہم آج کچھ لے کے نہ اٹھتے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اتنا لمبا چوڑا سفر آپ نے کیا اور میں نے کیا۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا آگے؟ کام ہو گیا نام میں۔ آج تو ہم غریب کو آٹے کی تھیلی بھی دینا چاہتے ہیں نا، تو بولتے ایک فوٹو تو فیس بک پہ آنی چاہیے۔ میرے والد شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی پنجاب میں ہمارے یہاں باڑھ آ گئی تھی تو ہم نے پورے ملک کے مسلمانوں کو آواز لگائی تھی کہ ہمارے سکھ بھائیوں نے، پنجاب کے ہندو بھائیوں نے، پنجاب کے دلتوں نے، پنجاب کے عیسائیوں نے، پنجاب کے مسلمانوں نے جب بھی کبھی دیش پر کبھی آ جائیے تو پنجابی ساگے اگلی صف میں کھڑے ہوئے ہیں، پہلی لائن میں۔ تو جب ابھی خدمت کا کام شروع کیا، آپ حضرات کے یہاں سے بھی مولانا تشریف لائے تھے عطیہ لے کے، تو جب خدمت کا کام بھی شروع کیا تو ہم نے سب اپنے ساتھیوں کو بٹھا کے ایک بات کہی کہ جو کام کرنا ہے وہ سنت کے مطابق کرنا ہے۔ سنت کہتے ہیں اس کام کو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسی طریقے سے کرنا ہے۔ تو پھر کیا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی آتا تھا، وہ جب کسی کو کوئی تحفہ دیتے تھے، جب وہ کسی کو ہدیہ دیتے تھے، ہمارے والد نے بھی ہمیں سمجھایا، جب ہم لوگ پیکنگ کرنے لگے، کہنے لگے بات سنو، 2 بسکٹ کے پیکٹ، 1 کلو چینی، 1 کلو دال، 1 کلو دلیا، 250 گرام ہلدی، 250 گرام مرچیں، یہ مدد نہیں ہے، یہ صرف دکھاوا ہے۔ تو ہم نے ابو جی سے پوچھا، پھر فرمانے لگے سنت یہ ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے تو پڑھیے بخاری شریف میں، بعض اوقات اتنا دیا کہ لینے والا اٹھ کے کھڑا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے، اٹھا نہیں سکوں گا۔ تو جب راشن بانٹنا تھا کیسے بانٹا؟ 2-4 کلو کی کٹ نہیں، 100 کلو کا تھیلا۔ کتنے کلو کا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ سنت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کسی سے محبت نبھانے لگے ہو تو اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر دوسری سنت یہ اپنائی کہ جب بھی بانٹا رات کو بانٹا، مغرب کے بعد۔ کیوں؟ کیونکہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ دوسرے کی عزت نفس باقی رہے، اس کی سیلف ریسپیکٹ کو قائم رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تیسری سنت یہ اپنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں یہ رواج ہے کہ مسجد میں اگر کوئی چیز بٹنے کے لیے آ جائے، چاہے وہ سامان ہو چاہے وہ رقم ہو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈوبنے سے پہلے اس کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے اس سنت کو بھی اس میں دخل رکھا کہ ہزاروں گاڑیاں، کروڑوں روپیہ جب جب جیسے جیسے آیا اس کو فوراً تقسیم کیا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کر دیا جائے۔ چوتھی سنت یہ اپنائی گئی کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب فیصلہ کرتے تھے، دل تھام کے سنو، میں اکثر پنجاب چ کہنا ہوں اپنے دوستوں نوں، ساڈے پنگا کئی باری تاں نہیں نپٹدا، اسی سوچتے ہیں بھی ساری برادری دا بندہ یہ خلاف نہیں جانا۔ بعض اوقات کئی مسئلے اس لیے نہیں حل ہوتے، ہم سوچتے ہیں کہ قصوروار ہماری قوم کا ہے، ہمارے مذہب کا ہے، ہماری نسل کا ہے، ہماری برادری کا ہے، تو ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اتہاس ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ہے، ان کا جو قلمدان ہے، جب بھی کبھی اٹھا انصاف کے لیے تو فیصلہ اسلام کے مطابق نہیں تھا، اسلام کے مطابق نہیں، انصاف کے مطابق تھا۔ تبھی تو بہت سی جائیدادوں کے فیصلے اور کئی بار کسی سامان کا فیصلہ یہودیوں کے حق میں ہو گیا، جبکہ یہودی اسلام کے بدترین دشمن تھے اور اب بھی ہیں۔ لیکن اس وقت محمد رسول اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک طرف ایک مسلمان منافق کھڑا ہے، ایک طرف یہودی کھڑا ہے، جو انصاف تھا اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہے۔ تو ہم نے سیلاب میں بھی اس سنت کو لے آئے۔ ایک جگہ کیا ہوا، آپ تو گئے تھے وہاں نہیں ہونا،
ہمارے تک ہی آتے ہیں۔ ایک جگہ کیا ہوا ہمارے یہاں، ایک گاؤں ہے تو وہاں 19-20 گوجر مسلمانوں کے ڈیرے جو گائے بھینس پالتے ہیں، تو وہ پکا گھر نہیں بناتے، وہ گھاس پھوس کا مٹی کا بناتے ہیں، وہ دریا میں بہہ گئے۔ اس کے ساتھ ہندو سکھ بھائیوں کے گھر تھے، وہ بھی دریا میں بہہ گئے۔ تو ہم جب موقع پہ پہنچے تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت یاد آ گئی کہ جب فیصلہ کرنا تو کس سے کرنا بھائی، کس سے کرنا فیصلہ؟ انصاف سے۔ کس سے کرنا فیصلہ؟ انصاف سے کرنا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ سنت یاد آئی تو ہم نے جو ہماری قوم کے لوگ تھے جن کے کچے گھر جھونپڑیاں ٹوٹ گئی تھیں ان کو 1-1 لاکھ روپیہ دیا، جو ہمارے ہم وطن بھائی تھے ان کو 2-2 4-4 لاکھ روپے دیے، کیونکہ یہاں پر جو معیار ہے، یہاں پر جو سٹیٹس ہے وہ نقصان طے کرے گا، مذہب نہیں طے کر سکتا ہے۔ محمد علیہ السلام نے اس بندے کو کہا یار کام ہو گیا، نام میں کیا رکھا ہے؟ اب ہمارے یہاں تو سب سے بڑا پنگا ہی نام کا پڑا ہوا ہے۔ آپ تو عام لوگ ہو، اللہ معاف فرمائے، کئی مولویوں کا بھی پنگا پڑ جاتا ہے، کہتا ہے اشتہار میں ہمارا نام نیچے تمہارا اوپر کیسے ہو گیا؟ لیڈروں کا بھی پڑ جاتا ہے، اچھے لیڈر اسی چکر میں ختم ہو رہے، کیا کریں؟ اب ان کے سمرتھک زیادہ ہے، اخبار میں جگہ کم ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی انسانوں کو سکھایا ہے کہ کام کی بات کرو، بدلہ خدا دینے والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی میں سے گزر رہے ہیں، ایک بندہ چکی چلا رہا ہے اور وہ کالا بندہ ہے، بدو ہے، غریب ہے، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے دیکھا آج اس کو غور سے، وہ رو بھی رہا ہے، زور زور سے چکی بھی چلا رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس رکے، پوچھا بھائی تم روتے کیوں ہو؟ چکی چلانا تو کوئی بری بات نہیں، تم روتے کیوں؟ کہنے لگا جی میں غلام ہوں اور مجھے بخار چڑھا ہوا ہے۔ اچھا بخار چڑھا ہے تو چکی کیوں چلاتے ہو؟ کہنے لگا جی میرا جو مالک ہے نا اس نے کہہ رکھا ہے کہ اگر یہ آٹا صبح تک 1 من نہیں پس گیا اناج تو میں تیرے درے ماروں گا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا اچھا ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اتنا کہہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ اب جب نبی علیہ السلام وہاں سے چلے گئے تو بندہ اپنے دل میں سوچتا ہے کہ آج کل تو لوگ پوچھ تو لیتے ہیں کہ کیا تکلیف ہوئی، ابھی سوچ ہی رہا ہے اتنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، ایک ہاتھ میں کھجوریں، ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ ہے، اسے کھجوریں کھلائیں، دودھ پلایا، فرمایا تو آرام کرنا اپنے بستر میں۔ وہ کہنے لگا حیرت سے اس دور میں تو انسان کو انسان نہیں لوگ سمجھتے تھے، آج سے 1450 سال پہلے انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے لوگ۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حیرانی سے دیکھتا ہے، کہتا ہے پیاری صورت والے میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کر سکتے ہو نا، اس میں آسان کام ہے۔ تو اس نے کہا پیاری صورت والے کیا آسان کام ہے؟ یہ بھی نہیں جانتا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تمہاری جگہ چکی میں چلاؤں گا۔ ہے ایسا کوئی بندہ؟ آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے جو کسی غریب کی جگہ ریڑھی خود کھینچ دے، پل کے اوپر چڑھائی کے دوران اپنی کار سے اتر گیا ہو اور اس نے اپنا کندھا لگا دیا ہو غریب کی ریڑھی کو؟ کبھی آپ نے ایسا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ان کو لکھا دیا بستر میں اور ساری رات چکی چلائی ہے، اور اس لیے نہیں کہ ان کو مسلمان کرنا ہے، اس بندے کے بھی پیسے اس لیے نہیں دلوائے کہ اسے مسلمان کرنا ہے، اس بڑھیا کی گٹھری بھی اٹھا کے سر پہ اس لیے نہیں رکھی گئی کہ اس کو مسلمان کرنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس بات کو لے کے آ رہے ہیں، کائنات میں یہ رواج ڈال رہے ہیں کہ اپنے آپ اپنی خدمت کرنا، اپنا رنگ روپ سدھارنا، اپنے کپڑے اچھے پہننا، اپنی بڑھیا جوتی خریدنا، اپنا گھر بڑھیا بنانا، یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کسی روتے ہوئے کو ہنسا دینا یہ کمال کی بات ہے۔ آپ کو پتا جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے آج سے 1450 سال پہلے صرف، تو اس وقت آپ اسلام کا اتہاس نہ پڑھیے، کبھی وشو کا بھی اتہاس اٹھائیے، دنیا کی تاریخ پڑھیے۔ مکے میں جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی نا،
مکے میں جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کا باپ اس کی ماں سے چھین کے لے جا کے اس کو ریت میں دبا دیتا تھا زندہ. کیوں دباتا تھا؟ کہتا تھا کہ کل کو آج کسی کے لڑکے کو مجھے اپنا داماد بنانا پڑے گا تو میرے لیے بےعزتی کی بات ہے. مکے سے 500 میل پر ایک شہر ہے جس کو کہتے ہیں یشرب. وہاں پر جو بادشاہ تھا اس دور میں، اس نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ شادی کسی کی بھی ہو، دلہن پہلے بادشاہ کے گھر میں 15 دن رہے گی. یشرب سے آگے 1000 کلومیٹر پر ایک شہر تھا کیسرو کسرا، جس کو آپ ایران کہتے ہو آج کی زبان میں. ان کے بادشاہ کی یہ عادت تھی، وہ کہتے تھے کہ غریب، مسکین، زمیندار اور جتنے لوگ ہیں وہ اپنے گاؤں میں رہیں گے، شہر میں قدم نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ان کی کیٹیگری، ان کی نسل، ان کا چمڑا ہمارے چمڑے سے میل نہیں کھاتا، کیونکہ ہم زیادہ گورے چٹے ہیں اور یہ کالے لوگ ہیں، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہمارے شہر میں آئے. اس سے آگے چلے جاؤ، آرمینیا، جس کو آپ تتاریوں کے نام سے جانتے ہیں. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ جب محمد آئے دنیا میں صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے دنیا کا رنگ ڈھنگ بدلا کیسے ہے. آسان نہیں تھا. یہ آسان ہے اپنے لوگوں میں بیٹھ کے باتیں کرنا، لیکن وہ آسان نہیں ہوتا جب کوئی دنیا سے بچھڑ گیا ہو، جب کوئی زخمی ہو، جب کوئی بیمار ہو، جب کسی کے جسم میں کیڑے پڑ گئے ہو، جب کسی کے کپڑوں سے بدبو آتی ہو، جب کسی کو رنگ ڈھنگ نہ آتا ہو، جب کسی کو اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ نہ آتا ہو. ان کو سلیقہ سکھانا بڑی بات ہے. آرمینیا میں تتاریوں نے، ارطغرل میں دیکھا ہوگا آپ نے، تتاریوں میں یہ رواج تھا، وہ اپنے شہر کے باہر مینار بناتے تھے. مینار کس چیز کا پتہ ہے؟ سیمنٹ کا نہیں، پتھر کا نہیں، لوہے کا نہیں، بجری کا نہیں، بانسوں کا نہیں. وہ اپنے شہر کے گیٹ پر مینار بناتے تھے. کس کا؟ انسان کی کھوپڑیوں کا. ایک ایک مینار بنانے کے لیے کئی کئی ہزار لوگوں کی گردنیں اتارتے تھے. کیوں؟ کہ جب کوئی ہمارے برابر کا بادشاہ آئے گا، کوئی مہمان آئے گا، تو ان کھوپڑیوں کو دیکھ کے اس کو اندازہ ہو کہ ہم کتنے بڑے طاقتور ہیں، ہم نے اتنے لوگوں کی کھوپڑیاں اتاری. پڑھیے کبھی آپ دنیا کا اتہاس کہ دنیا میں کتنا ظلم تھا. اس سے آگے چلے جاؤ، اور جس کو آپ آج ساؤتھ افریقہ کہتے ہو، وہاں یہ حالت تھی کہ وہاں کے بادشاہ کے پاس کام ہی کوئی نہیں ہے. نہ کھیتی ہے، نہ اچھا پانی ہے، نہ وہاں پر کوئی فرٹیلائزر ہے، نہ کوئی کمپنی ہے. تو کیا کرے جی بادشاہ؟ کیا کرے؟ اس کو پیسہ چاہیے. تو بادشاہ نے کام اچھا نکال لیا. اس نے اپنے لوگوں کو کہا رکھا ہے، اپنے فوجیوں کو، کہ شام کو جاؤ کسی ایک گاؤں میں سب گاؤں والوں کو گرفتار کرو، ان کے چہرے پہ گرم کر کے سکہ لگاؤ. پڑھیں کبھی دنیا کو، دنیا اتنی آسان کبھی نہ تھی. اور گرم کر کے سکے لگا دیے جاتے تھے، پھر منڈی میں لے گئے. جیسے ایک خاندان ہے، باپ ہے، ماں ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، دادا ہے، دادی ہے، اور وہ کھڑے ہو کے اعلان کیا جا رہا ہے کہ غلام خرید لو. کوئی ماں کو خرید کے لے گیا، کوئی بیٹے کو خرید کے لے گیا، کوئی دادا کو خرید کے لے گیا. ایک خاندان کے اتنے ٹکڑے ہو جاتے تھے کہ اس زندگی میں دوبارہ کبھی ان کی ملاقات آپس میں نہیں ہوئی ہے. جانور نہیں بکتے تھے منڈی میں، منڈی میں جانور نہیں بکتے تھے. پڑھو غلاموں کی تاریخ اٹھا کے، انسان بیچے جاتے تھے، انسان. اس سے آگے چلے جاؤ، جس کو آپ انگلستان کہتے ہیں، اب یونائٹڈ کنگڈم جس کا نام ہے، وہاں کی عدالتوں میں آج بھی وہ فیصلے رکھے ہوئے ہیں سنجوگ کے
کہ جب کسی ذمہ دار نے، کبھی آپ یوٹیوب پہ ان پرانی سیریز کو دیکھیں گے کہ جب کسی ذمہ دار نے اپنے کھیت میں کام کرنے والے کو اگر 10 دن روٹی نہیں دی اور اس کا بچہ مر گیا، اور اگر اس کھیت مزدور نے کبھی جا کے درخواست دے دی عدالت میں کہ میرا بچہ بھوک کی وجہ سے مر گیا اور مجھے پیسے نہیں دے رہا، میرا لینڈ لارڈ مجھے پیسے نہیں دے رہا، تو اس وقت کے حاکم نے یہ فیصلہ سنا دیا کیونکہ تمہاری چمڑی کالی ہے نا اور تم اس نسل میں سے نہیں ہو کہ اپنے آپ کو انسان کہو، اس لیے تم کسی کے خلاف عدالت میں درخواست نہیں دے سکتے ہو۔ اتنے آسان نہیں تھی، الگ الگ رنگ اور نسل کے لوگ ایک سڑک پر چل نہیں سکتے تھے۔ اٹھاؤ دنیا کا اتہاس، یہ محمد ہیں، پھر کہو پیار سے صلی اللہ انہوں نے دنیا میں آ کے جو بات کی ہے، جو کمال کی بات کی ہے، کیا کہا لوگوں کو؟ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آؤ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ ہم سب اس میں سب سے پہلے جو ایمان لے کے آئی ہیں وہ ہم سب کی ماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہیں امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں سیدنا بلال، بچوں میں مولا علی کرم اللہ وجہہ۔ لیکن یہاں ایک مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، آپ بھی آج کل بھول گئے ہوں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ اسلام کا سندیش کیا ہے؟ پتا ہے؟ ارے پتا ہے اسلام کا سندیش کیا ہے بھائی؟ چھپ، پیچھے اندور میں بھی کہہ کے گیا تھا، مولانا مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہمارے حضرت جی۔ آپ کو پتا ہے اسلام کا کیا سندیش ہے بھائی؟ نہیں پتا نا؟ اگر ہمارا کوئی ہندو سکھ بھائی پوچھے کہ اسلام کا کیا مطلب ہے تو کیا بتاؤ گے؟ نماز پڑھتے ہیں؟ ارے بولو نا، نماز پڑھتے ہیں؟ بتاؤ۔ اب میں تم الگ الگ بندے بول رہے، میں نے پہلے کہا آج جلسہ نہیں ہو رہا، آج صرف بات چیت ہو رہی ہے، یاد رکھنا بات۔ مولویوں کی تنخواہ کتنی تمہارے یہاں؟ 15 10 8,000۔ آپ جو پردھان ہے سارے کوشش کرنا ہے ایک کٹوری میں پانی لے کے، اگر اس میں ڈوبنے کی کوشش کریں۔ اب بات تو آپ کو پوری پتہ ہوتی، لیکن وہ کہاوت ہے نا بھی جنہ گڑ پاؤں گے میٹھا ہے جی۔ اب مجھے تو لگتا ہے مولویوں کے ساتھ ساتھ باقیوں کی بھی حالت خراب ہے یہاں پہ۔ یہ اس لیے آپ اس کو ہنس رہے ہیں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو موبائل کمپنی کا چاہیے۔ کس کا؟ کمپنی کا۔ کار، جگاڑو کار خرید لو گے؟ ساڑھے پنجاب چ پیٹر ریڑا کہنے سے، ریڑا آگے انجن رکھا ہوتا ہے نا، اس میں آرسی ارسی کچھ نہیں ہوتی، بس ایک انجن رکھا ہوتا ہے، 4 ٹائر لگائے ہوتے ہیں، بس ہوا میں ڈرائیور ہوتا ہے، تو کوئی خریدے گا اس کو؟ موبائل کون سا چاہیے جی؟ کمپنی کا۔ گاڑی، ارے بولو بھائی، کمپنی کی۔ کپڑے، جوتی، تو دین اسلام۔ کیلا بیچنے والا بھی کہہ رہا ہے جی میں بتوا دوں گا، ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں مجھے زیادہ اسلام کا پتہ ہے، انجینئروں کا اور برا حال ہوگا تو جی ہم بتائیں گے اسلام کیا ہے۔ چودھری ہے جس کے پاس اللہ نے پیسے زیادہ دے دیے، وہ کہتا جی مجھے پتا اسلام کیا۔ یعنی باقی چیزیں تو آپ کو برانڈ کی چاہیے، اور مذہب لوکل چاہیے۔ جب تک مذہب بھی برانڈڈ نہیں ہوگا، سمجھ لو یہ بڑی قیمتی بات ہے۔ کسی نے کہا نیم حکیم خطرہ جان، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ اگر حکیم MBBS ڈاکٹر نہیں ہے
اور سڑک پہ ہی بیٹھا ٹینٹ لگا کے، تو جو پڑیاں بنا کے دے گا، یا گاڑی چل پڑے گی یا گاڑی نکل جائے گی ہاتھ سے۔ اسی طرح جو دھرم کے ٹھیکیدار ہیں، اگر وہ اچھے پڑھے لکھے ہوں گے، سوجوان ہوں گے، سمرتھ ہوں گے، وہ تو اپنا مذہب سمجھائیں گے، دین سمجھائیں گے۔ اور اگر وہ صرف انہوں نے پہناوا پہنا ہوگا تو پھر مذہب خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں کہہ کے پھر ایک دوسرے سے لڑوا سکتے ہیں، دین نہیں سمجھا سکتے ہیں۔ سنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ انہوں نے دو باتیں کہی، فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو پوچھا لوگوں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب پر، آپ پر ایمان لے آئیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو اس وقت تک نماز نہیں آئی تھی، ابھی روزے فرض نہیں ہوئے تھے، ابھی حج نہیں آیا تھا۔ تو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات کہی، فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ عطا کر دے گا۔ اسلام کہتے ہیں اس کو ہے سلامتی، جو خود بھی عزت سے جیے، دوسرے کو بھی تسلیم کرے، کہ وہ آدمی اپنے رنگ روپ، زبان، اپنے مذہب، اپنے قاعدے، اپنے قانون کے مطابق ایک جیتی جاگتی تصویر ہے، ہم اپنے اوپر قائم رہیں گے، وہ اپنے اوپر چلتا رہے گا۔ یہ اسلام کا وہ پیغام تھا جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ اب میں آ گیا ہوں، اب کوئی گورا اور کالا نہیں آپس میں فرق کرے گا، اب کوئی امیر اور غریب، اب امیر اور غریب آپس میں فرق نہیں کریں گے۔ اب یہ ذات اور برادریاں صرف نام پہچان کے لیے بنا دی گئی ہیں، کوئی ان پر رہ کے اپنے آپ کو اترائے گا نہیں۔ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، جہاں بیٹھے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ابھی اگر یہاں عشاء کی نماز ہو رہی ہو، کہاں؟ مثال کے طور پہ سمجھو یہ مسجد ہے، 2 منٹ کے لیے سمجھ لیجئے کہ یہاں عشاء کی نماز ہو رہی ہے، یہ سب مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ساری دنیا کی مسجدوں میں ایسا ہی ہوتا ہے جو میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، تاکہ آپ کے پلے بات پڑ جائے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین سسٹم بنایا۔ ابھی اگر یہاں امام صاحب کھڑے ہوتے اور پیچھے مؤذن کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر امام صاحب نیت باندھ لیتے اللہ اکبر کہہ کے، ہاں جی، آپ سب بھی پیچھے صفے بنا کے نیت باندھ لیتے، ہاں جی، آج آپ نے مجھے مہمان خصوصی بلایا نا، ارے خاص مہمان بلا کے بلایا نا۔ اب اگر یہاں نماز ہو رہی ہوتی اور مولانا نماز پڑھا رہے ہوتے، آپ لوگ صفے بنا لیتے، تو اب اگر خاص مہمان یا کوئی خاص وزیر یا کوئی خاص مسلمان آدمی یا کوئی خاص چودھری مسلمانوں کا 1 رکعت ہونے کے بعد آتا تو اس کو جگہ کہاں دیتے بتاؤ مجھے؟ کہاں دیتے جگہ بھائی؟ پیچھے دیتے نا۔ اور اگر ہم 5 منٹ اور لیٹ آتے تو اور پیچھے، اور اگر 5 منٹ اور لیٹ آتے تو اور پیچھے، اور اگر پھر آخری رکعت میں آتے تو جس جگہ ان مسلمانوں نے اپنی جوتیاں اتاری ہیں وقت کے امام کو، وہاں پر پیچھے نیت باندھنی ہوگی، کیونکہ یہ محمد کا دین ہے، اس میں کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے کہ وہ کسی غریب کو پیچھے ہٹا کے خود آگے پہنچ جائے گا۔ ایسا ہی ہوتا روز مسجد میں، ایسا ہی ہوتا روز کہ نہیں ہوتا؟ ارے مسجد میں 5 وقت ایسا ہی ہوتا کہ نہیں؟ مسجد کو زمین خرید کے دینے والا لیٹ آتا ہے تو پیچھے نماز پڑھتا ہے، مسجد کا امام کئی بار لیٹ آتا ہے تو پیچھے نماز پڑھتا ہے، کوئی شیخ الحدیث لیٹ آتا ہے تو پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اگر کوئی غریب کا بچہ، چاہے اس کا رنگ روپ کالا ہو، اگر وہ قرآن اچھا پڑھتا ہے اور اس کی تربیت اچھی ہوئی ہے تو تم جتنے سید ہو، جتنے پٹھان ہو، تم پیچھے کھڑے رہو گے، اس غریب کا بچہ پہلی صف میں امامت کے مصلی پر کھڑا ہو کے نماز تمہیں پڑھائے گا۔ یہ صرف عبادت نہیں ہے،
یہ مذہب صرف عبادت نہیں ہے، یہ سلیقہ ہے دنیا کو جینے کا۔ پتہ ہے آپ کو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں پہلے دن یہ کہا تھا کہ یہ کالا بلال اور یہ ابو بکر شہزادہ ہے، بلال کون ہے؟ غلام۔ ابو بکر کون ہے؟ شہزادے۔ بلال کون ہے؟ کپڑے پھٹے ہوئے۔ ابو بکر کون ہے؟ قیمتی لباس پہنتے۔ بلال کون ہے؟ بالکل کالے۔ ابو بکر کون ہے؟ بالکل گورے چٹے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال میرا صحابی، یہ ابو بکر میرے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، کہ آج کے بعد میں نے ان دونوں کو آپس میں بھائی بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ آپ حیران کریں گے، کبھی آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، جب مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دین شروع کیا نا، تو لوگوں کے لیے سب سے اٹریکشن کی بات یہ تھی کہ جو لوگ مکے میں آتے تھے بیپار کے لیے یا مکے کی بڑی مسجد میں، کیونکہ طواف صدیوں سے ہوتا ہوا آ رہا ہے، جو لوگ آتے تھے نا، جب ان کو یہ پتہ لگتا تھا کہ ایک ایسے نبی آ گئے جو کہتے ہیں امیر غریب گورا کالا سب ایک ہی صف میں نماز پڑھیں گے، اب سب ایک دوسرے کے برابر ہو گئے، تو اپنے گاؤں میں جا کے شہر میں جا کے میٹنگ کرتے تھے، ڈنڈورا پیٹ کے بھی ادھر آؤ تمہیں ایک حیرانی کی بات بتائیں۔ بھئی حیرانی کی بات کیا؟ کہتا مکے میں ایک ایسے نبی آ گئے جو اب یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں تمام انسان ایک برابر ہیں۔ مسلمانوں، تمہارے نبی نے دنیا کی دکھتی ہوئی رگ پکڑ لی تھی۔ کون سی رگ پکڑ لی تھی بھائی؟ دکھتی ہوئی رگ۔ کون سی؟ ایک بات بتاؤں، ساڈے پنجابی سے کہتے پھپھڑ، تو ان کا سمجھ آئی نہیں؟ اور داماد نہیں ہوتا ہے گھر کا، اسی پنجابی سے داماد میں پھپھڑ کہنے، نہیں سمجھے؟ بوا کا آدمی پھوپھا، اب شادی کوئی بھی ہو پھوپھا منہ بنا لیتا۔ شکر ہے ہم بھوپال سے ماموں کو لے کے آئے ساتھ میں۔ شادی کسی کی بھی ہو خاندان میں تو پھوپھا منہ بنا لیتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ پھوپھا منہ کیوں بناتا ہے؟ سوچا کبھی؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تکلیف کو اس وقت محسوس کر لیا تھا۔ آپ بھی تو کسی کے پھوپھا ہو گئے نا؟ اب میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ بھی منہ بنا کے بھاگے آئے، لیکن جب پھوپھا منہ بنا کے بھاگتا ہے اور اپنے گھر جاتا ہے، جب شادی ہوتی، جیسے صبح کو سالے کی شادی ہے یا اس کی سالی کی شادی ہے تو منہ بنا کے بھاگ جاتا ہے وہ، تو جب وہ اپنے گھر پہنچتا ہے نا رات کو، تو اس کی ماں اس کو پوچھتی بیٹا صبح کو شادی ہے وہاں پر تو کیوں آ گیا منہ بنا کے؟ تو کیا کہتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ نہیں کہتا کہ کپڑے اچھے نہیں دیے، وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ سواری ٹھیک نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ سونے کا کمرہ بڑھیا نہیں دیا، یہ نہیں کہتا کھانا اچھا نہیں کھلایا، پلیٹیں نہیں، وہ ایک ہی بات بار بار اپنی ماں کو اپنے باپ کو کہتا ہے، میں کیا تھا میرے سسر اور سالوں نے میری عزت نہیں کی۔ پتہ یہ لگا کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے جی؟ عزت ہے۔ ایک رکشہ چلانے والا بھی، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، ایک بھیک مانگنے والا، ایک رات کو سڑک کے کنارے سونے والا، ایک پل کے نیچے آرام کرنے والا بندہ، وہ تمام چیزوں کے ساتھ سمجھوتا کرے گا۔ کپڑے پھٹے ہوئے سمجھوتا ہو جائے گا، پانی پینے کے لیے کم ملے گا سمجھوتا ہو جائے گا، صبح کو چائے نہ ملے سمجھوتا ہو جائے گا جسم کے ساتھ، اگر روٹی ایک ملی تب بھی گزارا اس کا ہو جائے گا، چھت نہیں ہے تب بھی گزارا ہو جائے گا۔ لیکن وہ غریب بھی چاہتا ہے کہ کوئی مجھے ٹھڈا مار کے، کوئی مجھے جوتا مار کے گالی مت دے، کیونکہ اس کو بھی اگر کوئی چیز پیاری ہے تو صرف اپنی عزت سب سے زیادہ پیاری ہے۔ ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی اس تکلیف کو محسوس کیا سب سے پہلے۔ یہ میں اور آپ ایسے ہی نہیں، ہمارے میں کسی کا ڈی این اے مکے سے ملتا ہے؟ ہم مدینے سے آئے ہیں؟ کہاں سے آئے ہم لوگ؟ ہم اسی دیش کے رہنے والے ہیں۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جس دن کہی پوری دنیا کے لوگوں کو کہ بھائی ایک دوسرے کا سمان بڑی چیز ہے، صحابہ کو یہ بات سمجھا دی۔ ایک دفعہ کا ذکر ملتا ہے کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذاق میں، اور لکھا ہے اس نے مفسر نے 100% مذاق میں انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ دیا تھا، اے بلال کالی ماں کے پتر کیا حال ہے تیرا؟ اب بلال کے دل کو لگ گئی یہ بات، سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلمان فارسی مجھے تانا دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا سلمان فارسی کو بلایا، بہت بڑے صحابی ہیں جلیل القدر، فرمایا سلمان کیا تم اب بھی زمانہ جاہلیت کی باتیں کرتے ہو؟ میرے آنے کے بعد تو یہ رنگ اور ذات کے بھید مٹا دیے گئے۔ سلمان فارسی رونے لگے، باہر نکلے، اس وقت سڑکیں نہیں ہوتی تھی، گلیاں کچی ہوتی تھی، ریت ہوتا تھا، تو دیکھا بلال سامنے سے آ رہے ہیں۔ سیدنا سلمان فارسی زمین پر لیٹ گئے، اپنا گال ریت کے اوپر لگا لیا اور بلال کو آواز دے کے کہنے لگے، بلال اے میرے بھائی ذرا قریب آؤ اور میرے دوسرے رخسار پر یعنی میرے چہرے پر اپنے پاؤں رکھ کے نکلو تاکہ مجھ سے یہ جو غلطی ہو گئی نا اس کا اعادہ ہو جائے۔ اب بلال آگے بڑے بڑی تیزی کے ساتھ اور دونوں کندھے پکڑ کے سلمان فارسی کو اٹھا کے اپنی چھاتی سے لگایا، دونوں رو رہے۔ سیدنا بلال فرماتے سلمان میرے بھائی اگر کوئی غلطی کا احساس کر لے تو ایسا جیسے اس نے غلطی کی نہ ہو۔ یہ بات کس نے سمجھا دی آپ کو کہ فلاں برادری مسلمانوں میں بڑی اعلیٰ ہے، فلاں برادری کمتر ہے؟ سنو مسلمانوں، دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے سنو، اگر کوئی مسلمان ہو اور محمد رسول اللہ کو ماننے والا ہو اور اس کا یہ دل میں یقین کی جگہ شک پیدا ہو جائے کہ میں کسی غیر مسلم بھائی کا جھوٹا پانی نہیں پی سکتا، اپنے کسی ہم وطن بھائی کے گھر میں نہیں جا سکتا، میں ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، ان کے ساتھ اٹھ نہیں سکتا، تو میری بات پلے باندھ لو، آپ سب کچھ ہو سکتے ہو، ایک اچھے ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کے گھر میں جو برتن رکھے ہیں نا، گھر میں برتن ہوتے ہیں نا، اگر ان برتنوں میں ایک دو برتن ایسے ہیں جو یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری کار کا ڈرائیور ہے، یہ میں نے برتن اس کے لیے رکھ لیا ایک گلاس، یا یہ بندہ میرے کھیت کے اندر مزدوری کرتا ہے یہ برتن اس لیے ہے، میری بات سنو، اللہ نے بار بار کہہ دیا کہ تمام کائنات میرا کنبہ ہے، تمام کائنات اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو میرے کنبے سے نفرت ہے، جس کو میرے کنبے سے نفرت ہے وہ اللہ سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ وہ جو انسانوں سے نفرت کرتا ہو، جس کو یہ وہم ہو گیا کہ میرا مذہب اچھا ہے دوسرے کا مذہب کمتر ہے، جس کو یہ وہم ہو گیا کہ میری برادری اچھی دوسرے کی برادری کمتر ہے، اور وہ جتنی مرضی تسبیحاں کرتا رہے، جتنے مرضی سجدے کرتا رہے، جب تک اللہ کی مخلوق سے محبت نہیں کرے گا اس وقت تک مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اسلام کو دیکھو نا کتنی برق رفتاری سے پوری کائنات میں پہنچا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کتنے تھے؟ آپ اکیلے تھے مکے میں، اور پورا مکہ دشمن تھا، اور آج کائنات میں سب سے بڑا دین کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا، کیونکہ انہوں نے اپنے کردار کو بہترین بنایا۔ ان کو ضرورت تھی اچھے لوگوں کی۔ اسلام کے جو نظام ہے، ہمارا جو سسٹم ہے اسلام کا، وہ دو چیزوں کے اوپر ٹکا ہوا ہے۔ ادھر دیکھو میری طرف، اسلام کا نظام دو چیزوں پر۔ پہلا، اسلام کا مقصد، پلے باندھ کے لے کے جانی یہ باتیں آپ نے انشاءاللہ۔ اسلام کا مقصد کیا جی؟ مقصد اب آپ کو بتا دیا ہم نے کہ جو مسلمان ہوگا وہ دنیا کے تمام لوگوں کو عزت دے گا، رسپیکٹ دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ، ارے بولو بھائی، جو ہوتا ہے وہ، اب چائے کی پیالی میں اگر چائے ہوگی چھلک جائے گی تو کپڑوں پہ کیا گرے گا؟ اور اگر اس میں گلاب کا جل ہوتا تو کیا گرتا جی؟ گلاب جل گرتا۔ یہ ہمارا پیالہ ایسا ہی ہے، جب پیچھے سے کوئی دھکا دیتا ہے نا، اس کو ہٹ کرتا ہے، تو جو اللہ کے ساتھ جن کی لو لگی ہوئی ہوتی ہے وہ الحمدللہ کہہ کے پیچھے دیکھتے ہیں، صبر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں
اور جن کا پیالہ گندگی سے بھرا ہوا ہے، ہاں جی، فوراً زبان سے گندی باتیں، تو یہ تو ہمارا پیالہ بھی ہمیں بتا دیتا ہے 1 منٹ میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 چیزیں دی، ایک تو اسلام کا مقصد، دوسرا اسلام کی ضروریات۔ کس کی ضروریات جی؟ اسلام کی ضروریات۔ اب وہ ضروریات فرض ہیں، ان سے انکار نہیں آپ کر سکتے۔ اب ان ضرورتوں میں کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے ہے نماز۔ نماز پڑھتے ہیں آپ سب لوگوں کو؟ چلو، ارے نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ؟ ارے جو نہیں پڑھتے کہ یہ پڑھیں گے انشاءاللہ، تو پڑھتے نماز انشاءاللہ؟ تو نماز کیوں پڑھتے؟ تبھی کہہ رہا ہوں برینڈ کے مولوی پکڑ لو۔ مذاق نہیں، اپنے علماء کا احترام کریں، ان کے پاس وقت لگائیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے نبی علیہ السلام کو سنیں، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں، سیرت سنیں۔ فتووں سے دین نہیں چلتا۔ اس میں بھی تنخواہ پوری نہیں دی مولوی کو جو کہہ رہا۔ میں نے پوچھا نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ بڑھا دو یار، کچھ تو بڑھا دو، نہیں تو تمہاری حالت خراب رہے۔ سنو، میں آپ کو دیسی طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ اللہ کے پاس جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے نا ملنے، میٹنگ ہوئی، تو ہمارے نبی نے کہا کہ اللہ ایسے لوگ چاہیے جو انسانوں سے محبت کریں، ایسے لوگ چاہیے جو گندی باتیں نہ کریں، ایسے لوگ چاہیے جن کے دل میں جذبہ ہو، ایسے لوگ چاہیے جو دوسرے کی تکلیف کو محسوس کریں، ایسے لوگ چاہیے جو دوسرے کی بیٹی کو اپنی بیٹی کی طرح عزت دیں، ایسے لوگ چاہیے جو دوسرے کی بہن کو بہن اپنی سمجھیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے نا، ایک لڑکی کو لائے صحابہ پکڑ کے، وہ لڑ پڑی تھی، تو دور سے دیکھا کہ اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر اتار کے اس کے سر پہ رکھنے کے لیے حکم دیا۔ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی چادر تو بڑی مقدس چادر ہے، آپ یہ مت دیں، وہ دشمن کی بیٹی ہے، میں اپنی چادر دے دیتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، فرمایا آج تو کہہ دیا کہ دشمن کی بیٹی ہے، آئندہ مت کہنا، کیونکہ بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، چاہے پھر وہ اپنی ہو یا پھر کسی اور کی ہو۔ تو اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے جب میٹنگ کی کہ یا اللہ بندے بڑھیا چاہیے پوری دنیا میں، ہمیں پوری دنیا میں اپنے سندیش کو پہنچانا ہے، اچھے لوگوں کی ضرورت پڑے گی، تو پھر اللہ نے نماز دی۔ کیا دیا تھا جی؟ اور نماز کی وجہ میں قرآن پاک میں لکھا ہے کہ تم پر نماز اس لیے فرض کر دی گئی تاکہ تم گندی باتیں کرنی چھوڑ دو، اچھی باتیں کرنے لگ پڑو۔ اب سمجھو مسئلہ سیدھے طریقے سے، انہوں اسی پنجابی سے کہنے جا کے سودا، سیدھا سیدھا سمجھو۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر ابو کو گالی دیتے ہیں تو نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، کبھی غلطی سے بھی اپنی ماں کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے تو آپ کو نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ اگر کاروبار میں بے ایمانی کرتے ہیں تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھتے، اس کے منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے دوست نہیں ہیں۔ ساڑھے رواج ہے نا پنجاب سے، تو بھی ہونا ہے، اپنے بچوں کو تو گالی دیتے رہیں گے صبح شام، اور دوسرے کے بچے ملیں گے دے پپی جپی، بچہ بہت اچھا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اپنے بچوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے، اپنے پڑوسی کا حق مارتا ہے۔ نماز تو پڑھتا ہے، اپنی بہن کے ساتھ نفرت رکھتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے، اپنی دوست سے دل میں جلتا ہے، تو پھر کس کم وقت نے کہا یہ نماز پڑھتا ہے؟ نماز تھوڑی پڑھتا ہے، دکھاوا کرتا ہے۔ ہم نے اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے ایک دن پوچھا کہ اگر ہم نماز پڑھنے کے باوجود گناہ نہ چھوٹے تو کیا کریں؟ تو فرمانے لگے بیٹا اس وقت تک اچھی طرح نماز پڑھنے کے لیے کوشش کرتے رہو جب تک تمہاری نماز تمہیں گناہوں سے روکنے والی نہ بن جائے۔
تو نماز کس لیے ہے بھائی؟ اللہ کی عبادت کے لیے. پہلے نماز اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ اللہ کے ایسے بندے بن جائیں جو اللہ کی مخلوق کے لیے رحم دل ہوں. آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، آفیسر بن سکتے ہیں، آپ کسی بہت بڑے شہر کا ذمہ دار بن سکتے ہیں، آپ وزیر بن سکتے ہیں، انجینئر بن سکتے ہیں، آپ بڑے اچھے عالم بن سکتے ہیں، بزرگ بن سکتے ہیں، پیر بن سکتے ہیں، آپ بلینئر بن سکتے ہیں، ارب پتی بن سکتے ہیں، آپ بہت اچھے مقرر بن سکتے ہیں. لیکن میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ کے دل میں کسی کا دکھ دیکھ کے درد نہیں ہوتا، اگر آپ کی آنکھوں میں دوسرے کے آنسو دیکھ کے آنسو نہیں آتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک اچھے انسان نہیں بن سکتے. تو ذہن نشین کریں کہ نماز کیوں بنائی؟ تاکہ اچھے لوگ آئیں سماجی ویوستھا میں. اور مسجد بھی اسی لیے بنائی تاکہ ہم لوگ اکٹھے ہو کے نماز پڑھیں، کندھے سے کندھا جوڑ کر پڑھیں، آپس کی نفرت ختم ہو جائے، برادری بات ختم ہو جائے، نحوست ختم ہو جائے، ایک دوسرے کی دکھ اور تکلیف کو آپ محسوس کرنے والے ہوں.